بھارت کے خلاف میدانی جنگ میں فتح سمیٹنے کے بعد پاکستان خطے میں ایک اہم ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفارتی میدان پر پاکستان کی کامیابیاں سمیٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ طے پانے والا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات ہے، بلکہ سعودی عرب کا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا مظہر بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی سعودی ایئر فورس کے F-15 طیاروں کی جانب سے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ماہر بین الاقوامی امور کے نزدیک یہ غیر معمولی پروٹوکول سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سے برادرانہ تعلقات، وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی حکمت عملی اور پاکستان کی مسلح افواج کی عالمی سطح پر پذیرائی کا مظہر ہے، اور ایسا تاریخی پروٹوکول پہلے کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں ملا۔ در حقیقت بھارت سے جنگ میں فتح سمیٹنے کے بعد دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور بھی خاک میں ملایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خطے میں اہمیت بڑھنے کی ایک اور بنیادی وجہ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال بھی ہے، خاص طور پر اسرائیل جو کبھی یمن، کبھی فلسطین، کبھی ایران تو کبھی قطر کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک اس بات کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں ایک مضبوط دفاع کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب بھی اپنے دفاع کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اور یہ سوچ اس لیے بھی گہری ہوئی کیونکہ امریکہ قطر کے دفاع میں ناکام رہا، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ سے اعتبار اٹھ گیا۔ اب اسی لیے سعودی عرب نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان سے عسکری اور دفاعی معاہدے کیے، اور رانا ثناء اللہ بھی اس معاہدے کو اسی پیرائے میں دیکھ رہے ہیں۔ رانا ثناء کے قطر پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ اب سعودی عرب کے پاکستان پر اعتماد کے نتیجے میں یہ اسٹریٹجک باہمی معاہدہ طے ہوا ہے۔ اس معاہدے کے نکات کو دیکھا جائے تو معاہدے کے تحت دونوں برادر ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا ساتھی بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مقدس مقامات کے دفاع اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور دونوں ممالک بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ موجودہ اور متوقع خطرات اور چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری اور انضمام کو بڑھائے گا، تاکہ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس معاہدے کی شقوں کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا، جبکہ جارحیت کی صورت میں دونوں ممالک دشمن کو مشترکہ طور پر بھرپور جواب دیں گے۔ معاہدے کے تحت مشترکہ دفاع کی صورت میں دونوں ممالک کسی بھی خطرے کو مل کر دیکھیں گے، اور ایک ملک کی طاقت کو دوسرے ملک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب اس معاہدے کو دیکھیں تو اگر سعودی عرب کی خود مختاری پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اور تیل بھی سستا دے سکتا ہے۔ اس معاہدے کے پس منظر کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات نے اس معاہدے کو لازمی بنا دیا تھا۔ سعودی عرب حالیہ برسوں میں خطے میں اپنی عسکری حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے اتحادی تلاش کرنے میں مصروف رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک مضبوط فوجی ڈھانچہ رکھتا ہے جو سعودی عرب کے لیے قدرتی طور پر ایک قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ یوں یہ معاہدہ دونوں کی اجتماعی ضرورتوں کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ معاہدہ کئی حوالوں سے فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معاہدہ اس کے دفاعی تعلقات میں وسعت پیدا کرے گا۔ پاکستان کی فوجی صنعت، ٹریننگ کے مواقع اور عسکری صلاحیتیں سعودی عرب کے ساتھ شیئر کرنے سے اسے نہ صرف معاشی فائدہ حاصل ہوگا بلکہ عالمی سطح پر اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور مالی تعاون پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ایک قیمتی سہارا ہے۔ اس تناظر میں یہ معاہدہ پاکستان کو دفاعی اور معاشی دونوں محاذوں پر مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے بھی یہ معاہدہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ خطے میں موجود کشیدگی کے درمیان سعودی عرب کو ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جو عسکری میدان میں تجربہ کار اور قابل اعتماد ہو۔ پاکستان کی فوجی مہارت اور ایٹمی طاقت سعودی عرب کے لیے تحفظ اور اعتماد کی علامت ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سعودی عرب اپنے دفاعی امور میں مزید اعتماد محسوس کرے گا اور خطے میں طاقت کے توازن میں اپنی پوزیشن بہتر کر سکے گا۔ دوسری جانب خطے کی سیاست پر اس معاہدے کے مثبت اثرات ہوں گے، جیسا کہ مشرق وسطی پہلے ہی مختلف عسکری اتحادوں اور تنازعات کا مرکز ہے۔ ایسے میں اس نئے معاہدے سے خطے میں نئے بلاکس بننے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ بھارت بھی اب اس پیش رفت کو غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات اس کے لیے تشویش کا باعث بن سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھارت کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف پھر سے کوئی مس ایڈونچر کرے۔ گو کہ بھارت اب بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کا نام نہاد آپریشن سندور جاری ہے۔ ایسے میں اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو سعودی عرب بھارت کے خلاف سرگرم ہو جائے گا۔ تاہم
ہر لحاظ سے یہ اسٹریٹجک معاہدہ بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ نے میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے, جس وقت میں ہوا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ یا شراکت داری ایک نئے دور کا آغاز ہے, یہ اٹس اے بگننگ آف اے نیو چیپٹر؟ آپ ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے بگننگ آف دا نیو چیپٹر, لیکن ہم اگر ہسٹری دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. ہماری 2 ڈویژنز جو ہیں وہ ڈپلائڈ رہی ہیں سعودی عربیہ میں ضیاء دور میں, تو یہ اس کا پریسیڈنٹ تو آلریڈی سیٹ ہے. لیکن یہ نیا چیپٹر کس لیے ہے؟ یہ اب براڈر ریجنل پرسپیکٹو میں بالکل ایک نیا چیپٹر ہے, کیونکہ اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب پاکستان جب اپنے آپ کو یہ منوا چکا ہے کہ وہ اس ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے, تو اب ڈیفرنٹ کنٹریز نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, اور بہت ہولسٹک سیکیورٹی پرووائڈر, ناٹ ان دا ٹرم آف 1 or 2 بریگیڈز اور ڈویژنز. تو یہاں تو بات یہ طے پائی ہے کہ ایک ملک کی سوورینٹی پہ اٹیک جو ہے وہ آٹومیٹکلی اٹ مینس بائی کہ دونوں پہ اٹیک ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے تو آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہے, اور اس کی بہت زیادہ ریجنل امپلیکیشنز بھی ہوں گی, کیونکہ اب حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور گلف کنٹریز خاص طور پہ جنہوں نے اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اور ریسنٹ جو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے, تو اس میں ان کی اسکیپٹیسزم تو بنتی ہے کہ جہاں ہم نے اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, جو ہمارے ایلائز ہیں ویسٹرن کنٹریز, وہ ہمارے ورسٹ اینیمی کے بھی ایلائی ہیں, تو یہاں سچویشن تو بہت خراب ہو جاتی ہے. آپ کو اپنے لوگوں کے لیے, اپنی پاپولیشن کے لیے, اور پھر ڈومیسٹک کنزمپشن اور اپنی سٹیبلٹی جو گورنمنٹل سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سیکیورٹی امبریلا اور اپریٹس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم قطر کا دیکھیں تو سب سے بڑی جو ملٹری بیس ہے یو ایس کی وہ وہاں پہ ہے, ان کے اسٹریٹجک اور ڈیفنس معاہدے بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, in that case message is very loud and clear for US as well. بالکل, اور یہ ملاقات بھی ہوگی. پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں, ہماری یہ جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ایک بہت اچھے طریقے سے ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں ہم نے کیسے نیویگیٹ کرنا ہے. ہم دوست بنانے نکلے ہوئے ہیں, دشمن ہمیں نہیں چاہیے, ہم بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو یقیناً یہی بات ہوگی, اور اس میں کنسنٹ شامل ہوگا باقی جو ایلائز ہیں, باقی جو ویسٹرن پاورز ہیں, کہ اگر سعودی عربیہ ایز اے سوورن کنٹری اگر اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں اس کی کچھ ریزرویشنز ہیں, تو اس کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ اس کا کوئی اور پلان بھی بہرحال شامل ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اب آگے جائے گی, اور یہ یو اے ای اور باقی گلف کے کنٹریز بھی اسی قسم کی ارینجمنٹ میں آئیں گے. لیکن اس میں پروگریس یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہی جو نیو لبرلز اور سوڈو نیو کنزرویٹو تھے یا گلوبلسٹ تھے, وہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی جو ہے وہ ملٹری آرسنل کی, اور ہم کیا کریں گے اپنی ایٹامک انرجی کا, اور ہمیں کیوں نیوکلیئر پاور بننا ہے. تو خاص طور پہ غزہ جینوسائیڈ نے جہاں بہت سے کلیشے توڑے ہیں, جہاں پورا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن اور ویسٹرن سیولائزیشن کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے, وہاں لوگوں کے مغالطے بھی ٹھیک کر دیے ہیں. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں کتنے ملینیاز کے بعد جو ہیں وہ ایک سیولائزڈ دنیا میں شامل ہو چکے ہیں 21ویں صدی میں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غزہ جینوسائیڈ نے بتایا ہے کہ ہم شاید ابھی سیولائزیشن کے فٹ سٹیپ پہ بھی نہیں ہیں, ابھی بھی ہم ہنٹر گیدررز کے دور میں ہی گزر رہے ہیں. تو جہاں رائٹ اور مائٹ کی بات ہے, تو آج ہماری ڈیٹرنس اور پھر اس ڈیٹرنس کی جو ایگزیبیشن ہے ٹورڈ جو پرووکیشن ہم پہ ہوئی تھی فرام انڈیا, اس کے جواب میں جو اس کو ایگزیبٹ ہم نے کیا, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی یہ چیز سامنے آئی کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, اور پولیٹیکل ول بھی ہے. ٹھیک, اور پوری دنیا اس کو اکنالج بھی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, خطے کی سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ there is a new block which is shaping in, کوئی نیا ایک بلاک ہے, نیا اتحاد ہے, نئے ایلائز بن رہے ہیں؟ آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے, اور یہ ڈسکشن پوائنٹ میں میرا خیال ہے کوئی پہلا یا دوسرا پوائنٹ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے ڈیپ انالیسس کی طرف جائیں تو دنیا بلاک فارمیشن سے باہر نکل رہی ہے, اور دنیا گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے
کہ اب ہم نے جو ہے وہ 2 ورلڈ آرڈرز جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. ایک ہمارے پاس آلریڈی اسٹیبلشڈ ورلڈ آرڈر ہے جو کہ ہمیں ویسٹرن انسٹیٹیوشنز نے اور ویسٹ نے دیا ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. تو اس میں ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز IMF سے لے کر ICC اور یونائٹڈ نیشنز اور جتنے بھی مانیٹرنگ کے اور سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں تو وہ ایبسولوٹ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, زیرو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ ویسٹ سینٹر میں ہے اور دنیا جہان جو ہے اس کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. تو یہ یونیپولرٹی ہے. سو ناؤ دا فائٹ از بٹوین یونیپولرٹی اینڈ ملٹی پولرٹی. تو ملٹی پولرٹی جو ہے وہ پروپوز کر رہے ہیں دا کمبینیشن آف چائنا اینڈ رشیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایک نئے جو ہے وہ رول بیسڈ آرڈر کی ضرورت ہے جس میں انکلوسیو ہوں آل گورنمنٹس, جس میں کوئی ایک جو ہے وہ ایکسکلوسیوٹی نہیں ہو کہ اگر آپ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اینڈ دیٹ گیو یو دا ایج ٹو بی دا سپیریئر, تو وہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر سویلائزیشنز جو ہیں دنیا میں بہت پرانی, ویسٹ سے بہت پرانی سویلائزیشن ہے, تو ان کے اوپر بمبارڈمنٹ آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور ہیومن رائٹ اس طرح سے ہیں یا LGBTQ جو ہے وہاں پہ سیف نہیں ہے. تو ہر جگہ کی اپنی سویلائزیشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ 2 ورلڈ آرڈر ہیں, ایک ورلڈ آرڈر از پرسکرائبڈ بائی چائنا اور ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. تو یہ بلاکس میں ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم چوز کر رہے ہیں کہ ہمیں جو انکلوسیو اور جو ڈیویڈنٹ اور ایکویٹیبل گورننس کا سسٹم ہے اور جو ہمیں کنیکٹیوٹی اور ون ون کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے جہاں سے جن کوارٹر سے, ہم اس کی طرف زیادہ ٹلٹ کر جائیں. اور ہم لکیلی ایز اے پاکستانی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ پرپوز کرنے والی جو پارٹی ہے چائنا, وہ آلریڈی ہماری جو ہے وہ جو ٹیسٹڈ ایک فرینڈ ہے اور ہماری ان کے ساتھ بہت پرانے جو ہیں وہ اسٹریٹجک لانگ ٹرم الائنس ہے. تو اب ہم نے چوز یہ کیا ہے کہ وہ اسٹریٹجک الائنس ہم اپنی رکھیں گے, ویسٹ کے ساتھ ہم ٹرانزیکشنل رہیں گے اور دونوں چیزوں کے درمیان ہم اس طرح سے نیویگیٹ کریں گے کہ ہم نے جو اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے, پلس اپنی ڈیٹرنس کو ہم نے اس طرح سے ایگزیبٹ کرنا ہے کہ ایز اے پیسفل نیوکلیئر پاور ہم جو ہے وہ انڈیویزیبل سیکیورٹی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا بلیو نہیں ہے کہ اگر ہم سیکیور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا ریجن انسیکیور ہو جائے اور ہم اس سے بلی کرنے کی. ڈاکٹر صاحب, یہ بیلنس رکھنا, تو یہ توازن رکھنا یہ آسان کام ہوگا, بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ میرا سوال بھی یہ, ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے یونائٹڈ نیشنز کی سائڈ لائنز پہ ملاقات کا جو حوالہ آپ نے دیا شہباز شریف صاحب کا 25 آف دس منتھ ایکسپیکٹڈ ہے, ادھر چائنا کے ساتھ آپ اسٹریٹجک الائنس کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے حال ہی میں US پریزیڈنٹ کا جو انکلینیشن ہے ٹورڈز پاکستان دیکھا, خاص طور پہ پہلگام اور اس کے بعد یہ جو آپریشن سندھور میں جو کچھ ہوا, تو کیا ہم یہ بیلنس مینٹین کر پائیں گے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو کرنٹ ہماری ہے اور جو کرنٹ ہمارا میک اپ ہے ہماری گورننس کا, اس میں تو یہ اسموتھلی چل رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. تو فیوچر کے بارے میں جب کرسیاں تو رہتی ہیں, جب کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ بدلتے ہیں تو کوئی چینج ہو سکتا ہے, آ سکتی ہو, لیکن ابھی تو یہ اسموتھلی چل رہا ہے. اور کیسے چل رہا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ فیور امریکہ سے مل رہی ہے. دیکھیے, امریکہ جو ہے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اٹ سیلف فائٹ کر رہی ہے بٹوین دا پاور کوریڈورز, جو کہ وہاں کے اسٹیبلشڈ جو نیو کولونیلز ہیں, اور ان کی اپنی جو ایک نئی سائٹ ہے جو ماگا کراؤڈ ہے کہ جی ہم امریکہ جو ہمارے لیے پہلے ہے اور ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں. ہمیں اگر پرابلم کہیں ہوگا تو وہ پھر یورپ کی طرف سے ہوگا. یورپ ابھی بھی کلونیل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا ہوا, وہ اپنی ہیجمنی ود دا ہیلپ آف امریکہ, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ امریکہ کے شولڈرز پہ بہرحال قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو پیٹ ہیگسیت اور مارکو روبیو ریسنٹلی یورپ میں جو اپنی اسپیچز دے کے آئے ہیں, وہ باقاعدہ بات کر کے آئے ہیں کہ اب دنیا آنے والی جو ہے وہ اسفیئر آف انفلوئنس کی بات ہے. ہمارا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا, چائنا اور رشیا کا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا, اور ہم یونیپولرٹی سے ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمیں ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ دیکھے گا. تو ان کا ٹلٹ تو اس طرف ہے, لیکن ان کی بہت بڑی فائٹ ہے اس ڈیپ جو روٹیڈ پاور کوریڈور سے, اور جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ان کو پہلے ٹینیور میں بھی ٹکنے نہیں دیا, پھر دوسرے میں آنے نہیں دیا, اور ابھی بھی وہ اس کو بہت سنبھل کے چل رہے ہیں. تو ہمیں وہاں سے بہت سپورٹ ہے اس معاملے میں. پلس ہمارا جو اسٹریٹجک ایلائی ہے چائنا, اس کی طرف سے ہمیں اس چیز میں بہت ہے کہ ٹھیک ہے آپ بزنس بھی کریں, آپ ڈیلز بھی کریں, لیکن کچھ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائنز ہوں گی, جیسے کہ تائیوان ہے, تو وہ اس کو ہماری جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ ہیں. باقی آپ دنیا میں جو بھی ملک بائیلیٹرلی کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اب جیسے سعودی عربیہ کو
روکا جا سکتا تھا. دنیا میں ایک بہت بھونچال آ سکتا تھا کہ ویسٹ جو ہے جہاں پہ ان کے آئل سے اتنا جو ہے پیٹرو ڈالر سے اتنا بینیفٹ اٹھاتا ہے, وہاں ان کی سیکیورٹی ارینجمنٹ اور اپنی جو وہاں پہ سیکیورٹی آرسنل کی خرید و فروخت اور ساری چیزیں شفل ہوں گی اب, تو وہ آپ کو اتنا چیخ و پکار نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور چیزیں جو ہیں وہ خود سے سنبھلنے میں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہوگا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ہم فیل کرتے ہیں اپنے ایک ریلائبل ایسے ٹیسٹڈ پارٹنر. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بریک لینے کوئکلی یہ بتا دیجیے گا, یہ اسٹریٹجک معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ہوا ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا جیسے یہ پہلگام کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور آپریشن سندور, اس میں ظاہر ہے انڈیا کی ایک لیبر فورس سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو کیا سعودی عربیہ کلیئرلی پھر اس کا مطلب یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سعودی عربیہ تو اب بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ بائی کانٹریکٹ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا نا. اب تو ول اور اس میں تو نہیں آئے گا, وہ ایگریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ پہ وہ کھڑا رہا ہے. ایون یہ جو ہمارے اوپر جو پرووکیشن تھی, اس میں بھی گلف سارے کنٹریز اور ایون سعودی عربیہ سب نے ہمارا ساتھ دیا تھا. لیکن اب جو شفٹ ہوگی اس میں یہ ہوگی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی طرف, چونکہ پہلے تھوڑا ریلکٹنٹ تھا برکس کا ممبر بننے میں بھی, تو اب اس کا شفٹ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی طرف زیادہ ہو جائے گا. اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو ہماری الائنس ود دا چائنا اور چائنا کی الائنس ود دا رشیا اور بہت کلوزلی نیٹڈ پارٹنرشپ, اور یہ سارا کچھ جو ہے اس سے ریجن سٹیبلائز ہوگا اگر اس میں جو ایکٹرز ہیں وہ پاکستان جیسے, جو کہ کسی قسم کا انریسٹ چاہتے بھی نہیں ہیں اور کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو یہاں پہ کیوس کریٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ, ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھی.